رونے کے لیے اتنا سمجھ لو، باپ رئیس ان بچوں کا، باپ اتنا بڑا رئیس، بچے غریب، بچے اتنے غریب۔ عزیزان محترم، عزیزوں، جب واقعہ کربلا 10 محرم گزر گئی اور عزیزوں کتنے غریب تھے بچے، میں نے جملہ کہا نا کہ باپ اتنا بڑا رئیس، بچے اتنے غریب کہ جب اہل حرم کو گنج شہیدہ سے گزارا گیا تو حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا کہ 2 بچے ہیں ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں، انہیں کوئی نہیں پرسا دے رہا ہے، ان تک کوئی نہیں ہے، انہیں کوئی رونے والا نہیں ہے۔ اے نوجوانوں، ایک مرتبہ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں سید سجاد بیمار کربلا کے قریب آیا اور آنے کے بعد میں نے کہا اے حبیب بیمار، کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ سید سجاد تڑپ گئے اور تڑپنے کے بعد کہتے ہیں اے حبیب ایسا نہ کہ ان کی ماں ہماری پھوپھی زینب ہے، لیکن اس نے اپنے آپ سے ایک عہد کیا ہے، اپنے آپ سے ایک وعدہ کیا ہے کہ میں اپنے بچوں کا نہیں اپنے بھائی کا ماتم کروں گی۔ عزیزان محترم، سنیں گے کیا منظر ہوا عزیزو، آ گیا وہ باپ اتنا بڑا رئیس ان بچوں کا کہ عزیزو عرب کا کوئی ملک ایسا نہیں کہ جہاں جائیدادیں موجود نہ ہو، جہاں عزیزان محترم دولتیں موجود نہ ہو۔ عزیزو وہ وقت آیا کہ جب سب اصحاب انصار شہید ہونے لگے تو مرتبہ جناب زینب نے اماں فضہ سے کہا اے اماں فضہ ذرا اونو محمد کو بلاؤ، دونوں بچوں کو بلاؤ۔ جناب زینب نے کہا اے بچوں، اے میرے لاڈلو، صبح سے سب جا رہے ہیں، لاشوں پہ لاشیں آ رہے ہیں اور میں بیویوں میں شرمندہ ہو رہی ہوں، تم ابھی تک میدان میں کیوں نہیں گئے؟ جاؤ اپنے ماموں سے اجازت طلب کرو۔ بچے امام حسین کے قریب آئے، اے ماموں ہمیں بھی مقتل کی اجازت دیجئے۔ امام حسین نے زینب کے لگتے جگر کو دیکھا کہ میری بہن کی گود اجڑ جائے گی۔ عزیزو حسین کچھ اور تو کہہ نہ سکے، وہ اتنا کہا اے بچوں آج کے شہداء کی فہرست عباس کے پاس موجود ہے۔ دونوں بچے مسکراتے ہوئے ایک دم دوڑتے ہوئے غازی عباس کے پاس آئے، ایک نے دائیں طرف عباس کو باہوں میں لے لیا، ایک نے بائیں طرف عباس کو باہوں میں لے لیا، اور ایک مرتبہ عباس کو مبارکباد دینے لگے۔ اے ماموں آج کے شہداء کی فہرست آپ کے پاس ہے، ماموں آپ کو مبارک ہو، ماموں آپ کو مبارک ہو۔ اے ماموں ہمیں بھی اجازت فرمائیے۔ عباس تڑپ گئے، کس دل سے بچوں کو اجازت دے؟ عباس بھی کچھ نہ کہہ سکے، میں اتنا کہہ دیا جب وقت آئے گا بلا لیا جائے گا۔ دونوں بچے مایوس ہو گئے اور مایوسی کے بعد ایک مرتبہ دھوپ کی طرف بڑھنا شروع کر دیا، ریت کے ٹیلے کے قریب جا کے دونوں بھائی کھڑے ہو گئے، ایک طرف اور ایک طرف محمد، ایک 9 سال کا، ایک 7 سال کا۔ آہستہ آہستہ سنتے ہو، روتے ہو عزیزان محترم۔ آج شام والی جناب زینب آئی ہے، آج شہزادی زینب مجلس میں آئی ہے۔ اے شہزادی پرسا لیجئے، وہ مائی آج عزیزوں کہ جو بازاروں میں درباروں میں یہ دیکھتی ہوئی آ گئی، کہ کاش کوئی مجھے پرسا دے۔ عزیزان محترم، عزیزوں ایک مرتبہ دونوں بچے کھڑے ہوئے ہیں،
ایک مرتبہ جناب عباس نے دھوپ میں دونوں بھائی کھڑے ہیں، جناب عباس نے اکبر کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد کہا اکبر ذرا قریب آؤ۔ اکبر کو بلایا کہ دیکھنا ہی بچے وہاں کیوں دھوپ میں کھڑے ہیں، ذرا انہیں بلا کے تو لے کے آؤ۔ ایک مرتبہ عزیزو جناب علی اکبر دونوں بچوں کے قریب پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا اے میرے لاڈو، اے میرے بھائیوں، آپ یہاں کیوں کھڑے ہو، کیا وجہ ہے؟ کہا بھیا اکبر ہم اس لیے کھڑے ہیں کہ ماموں سے اجازت لینے گئے، انہوں نے اجازت نہیں دی، آقا حسین نے اجازت نہیں، غازی عباس نے اجازت نہیں دی، ہم نے یہ سنا ہے کہ یہاں نجف ہے اور ہمارے نانا کا روزہ ہے، ہم دونوں اپنے نانا کے مزار پہ جاتے ہیں اور وہی مجاور بن کے رہ جائیں گے۔ اکبر نے ان کی مایوسی کو دیکھا، کلیجے سے لگا لیا، بغل میں ہی ہو گئے، گریا ہونے لگا، رونے لگے۔ معززان محترم ایک مرتبہ اکبر عباس کے قریب لائے اور لانے کے بعد کہا یہ بچے اس طرح کا شکوہ کر رہے ہیں، اجازت ملی بعزیزوں، آخری منزلیں اجازت ملی۔ اب جو اجازت ملی عزیزوں، تمام تر آپ سوالی آپ نے میری سنی ہے بعزیزوں، اب جب اجازت ملی تو عزیزوں ایک مرتبہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور عزیزوں منظر یہ ہے کہ جب گھمانا باندھا گیا، تیار کیا گیا میدان میں بھیجنے کے لیے، تو عزیزوں جب گھوڑے پہ بٹھایا گیا تو رکابوں میں پیر نہیں آ رہے تھے، اتنے معصوم تھے بچے کہ جیسے ہی چلنے کے لیے تیار ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ قریب آئی اور آنے کے بعد اور محمد کے دامن کو پکڑا، اے بھائی ذرا نیچے اترو، نیچے اترو۔ گھوڑے سے نیچے اتارا گیا، سکینہ نے کہا ذرا اپنے سینے کو چاک کرو، اے میرے بھائی اپنے سینے کے چاک کرو۔ بعزیزان محترم دونوں بچوں کے سینوں پر بوسہ دیا اور کہا یہ تمہاری بہن کی جانب سے ہے، تمہاری بہن کی جانب سے ہے، کیونکہ دو بہنیں مدینے میں رہ گئی تھی۔ بعزیزوں دونوں بچوں نے کہا اے سکینہ بہن تیرا احسان، ہماری بھی کوئی بہن ہے۔ بعزیزوں اجازت ملی، اب جو بچے میدان میں پہنچے تو جعفر طیار کے پوتے تھے، علی کے نواسے تھے، عبداللہ کے بیٹے تھے، عباس کے شاگرد تھے کہ عزیزوں آج جنگ کا منظر بدل گیا، فوجوں میں بہتر مچ گئی، 1 میل 2 میل بعزیزوں جنگ کرتے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا کہ یہ بنی ہاشم کے بچے ہیں، انہیں گھیرو۔ بعزیزوں اب عالم یہ ہے کہ دونوں بھائی ساتھ لڑتے